بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر کا سنا کہ رسول اسلام نے خیبر فتح کر لیا، واپس مدینے آ رہے تھے، راستے میں فدق تھا، اور فدق کے مقام پہ جب پیغمبر اسلام پہنچے تو وہاں کے یہودیوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اے محمد ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، یہ جو باغ فدق ہے یہ ہم ویسے ہی آپ کو جزیے میں دیتے ہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں سننے میں آیا ہے آپ کے ساتھ کوئی حیدر کرار ہے۔ تو انہوں نے جنگ نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ خود سرنڈر کرتے ہیں، ہم لوگ ہار مانتے ہیں اور ہم آپ کو آئندہ کبھی مسلمانوں کو اذیت نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے، یہ باغ فدق ہم آپ کی خدمت میں سرنڈر کرتے ہیں۔ جنگ نہ ہو تو پھر وہ مال غنیمت نہیں کہلاتا، مولانا موجود ہیں، اسے کہتے ہیں فے۔ سورہ انفال اٹھا کے دیکھیے، فے یہ حمزہ فے، اب فے میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے، مسلمانوں جب تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، تلواریں نہیں چلائیں تو اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، جو کچھ بغیر جنگ کیے مل جائے وہ صرف میرے رسول کا ہے۔ جیسے ہی اللہ نے کہا یہ صرف میرے رسول کا ہے باغ فدق، اب اللہ نے خود ہی آیت نازل کی کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ تو پیغمبر کے جو سب سے قریبی تھیں وہ تھیں جناب فاطمہ الزہرا، تو سرور کائنات نے باغ فدق اٹھایا اور اس کے کاغذات جناب سیدہ کو دیے، کہا یہ سیدہ یہ باغ فدق آپ کا ہے۔ اب جناب سیدہ نے تو کبھی باغ فدق جانا نہیں تھا، اور کیا ہوا کہ جناب سیدہ نے کہا کہ یا ابا الحسن، یہ جو کاغذات ہیں، یہ جو میرے بابا نے تحریر لکھی ہے یہ آپ کے لیے، یہ آپ وہاں پہ ملازمین رکھیں، اس کی دیکھ بھال کرنا، وہاں ملازم رکھنا، کیونکہ باغات کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، وہاں ملازم جو پانی دیں گے، جو کھجوریں اتاریں گے، بیچیں گے۔ مولا کچھ گھر نہیں لاتے تھے، جناب سیدہ سے کہتے سیدہ اتنے کھجور آئے ہیں، بی بی کہتی کہ میری طرف سے فقراء میں تقسیم کر دیجئے۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے وہاں پہ اپنے جو ملازمین تھے یا جو بھی اب آپ اس کے لیے ہاری یا کسان وہاں پہ جو کام کرتے تھے، جو باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے، وہاں پہ مختلف فصلیں لگیں، اب باہر پورا کا پورا کھجور کا ہے سلسلہ، اور مویشی رہے ہوں گے، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ اب رسول اسلام نے قانون دیا ہے، میں کسی اور مقام پہ پیش کر رہا تھا، مجھے یاد نہیں کس جگہ پہ میں نے شاید کہا جملہ کہ کچھ قوانین ایسے ہیں پوری دنیا کو سرور کائنات نے دیے ہیں۔ انگریزوں نے دنیا میں حکومت کی، برطانیہ کے انگریزوں نے، اور انہوں نے پوری دنیا میں دو چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں، متعارف کروائی ہیں، ایک گورننس، دوسرا لا، یعنی حکومت کا نظام دیا ہے، دوسرا قانون انہوں نے دیا۔ ان کے ہاں ایک آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، کئی سو سال پرانی ہے، جہاں سے سارا قانون تدوین ہونا شروع ہوا، قانون بننا شروع ہوا، قانون لکھنا شروع ہوا۔ جس نے پہلی کتاب لکھی ہے، میرے ایک دوست نے پی ایچ ڈی کی، اس نے کہا میں نے اس کی کتاب میں دیکھا کہ اس نے جملہ لکھا تھا کہ محمد از the lawgiver، اپنی کتاب میں اس نے جملہ لکھا ہے کہ دنیا کو قانون دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اب سرور کائنات سے متعلق لکھا کہ انہوں نے دنیا کو قانون دیے ہیں، قانون بنتا کیسے ہے، حکومت چلتی کیسے ہے، یہ سارا رسول اسلام نے سمجھایا۔ پیغمبر کا دیا ہوا ہے قانون ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں قاعدۃ الید، عربی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بی بی نے اس قانون کو اپنے خطبے میں فدق کے لیے استعمال کیا۔ قانون سمجھ لیجئے گا، انگریزوں نے قانون کا نام کیا رکھا ہے وہ انگریزی میں بتا دیتا ہوں کہ قاعدۃ الید، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، قاعدہ یعنی قانون، جو شے جس کے پاس ہے اور کئی سال سے ہے، کئی برسوں سے ہے، وہ اسی کی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ شے اس کی نہیں ہے میری ہے تو دلیل وہ لے کے آئے گا جو کہے گا یہ شے اس کی نہیں میری ہے۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں لا آف پوزیشن، پوزیشن یعنی جو شے جس کے پاس ہے۔ مثال، اب تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا یہ شے اس کی ہے، مثال کے طور پہ میری انگوٹھی میرے پاس ہے، یعنی اس کا مطلب ہے میری ہے۔ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ یہ انگوٹھی میری نہیں ہے اس کی ہے تو دلیل وہ لائے گا، مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کا وصال ہوا، ان کی شہادت ہوئی، کچھ ہاری جو باغ فدق پہ کام کر رہے تھے جناب سیدہ کے در پہ آئے، اور آنے کے بعد دروازے پہ دستک دی، جناب امیر باہر تھے، جناب سیدہ دروازے پہ آئیں، دروازہ کھولا نہیں، وہیں دروازے سے آواز دی کیا بات ہے، ان سب نے سلام بجا لایا اور کہا بی بی ہم آپ کے خادم نوکر ہیں، جہاں ہم کام کرتے تھے، ملازمین ہیں فدق پہ، ہمیں حکومت کی طرف سے ہٹا دیا گیا، نکال دیا گیا اور آپ کے باغ پہ قبضہ ہو گیا۔ بی بی نے کہا بھئی کس وجہ سے، کہ انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی، کہا تم خالی کر دو، آج سے ہم اسے اپنے قبضے میں لے رہے ہیں، اور انہوں نے ہم سب کو نکال دیا، وہاں پہ اپنے فوجی سپاہی وغیرہ جو بھی ملازمین تھے بٹھا دیے ہیں۔ بی بی نے فوراً ایک مرتبہ سارے کے سارے مدینے کے اندر بات کو پہنچایا کہ اس طرح سے ہو گیا ہے، سب خاموش رہے، توجہ سے سن رہے ہیں سب حضرات، سننا چاہیں گے نا میں پیش کر رہا ہوں۔
تو ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے سب کو بتایا اور خواتین کے ذریعے کہ گھر گھر بات پہنچ جائے کہ کیا ہو رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے. اب ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بلایا جناب اسما کو جناب فضہ کے ذریعے اور بیویوں کو بلایا اور جناب ام ایمن سب کو کہا کہ بھئی اس طرح سے بات سننے میں آئی ہے, 3 دن کی مہلت دے رہی ہوں, اقدام کیا جائے. کچھ نہیں ہوا تو بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں خود جا کے مطالبہ کرنا چاہتی ہوں. میرے بابا کے پاس مرد بھی آتے تھے, خواتین بھی, بچے, جو جس کا حق ہوتا تھا وہ پیغمبر کے پاس پیش کرتا تھا. میں اپنا حق مانگنے خود جاؤں گی, لیکن اسما خاندان کی تمام خواتین کو بلاؤ, میں خواتین کے جھرمٹ میں جاؤں گی تاکہ پردے کا اہتمام رہے. بی بی نے پردے کا اہتمام کیا, اپنے خاندان کی تمام خواتین کو بلایا کہ میں مسجد جانا چاہتی ہوں. کہ اب ایک مرتبہ بی بی آئیں, سارے کے سارے افراد نے جو الفاظ لکھے ہیں بی بی نے اپنے بابا کی رضا لی, جس طرح سے چلیں. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے, میں پورا مقدمہ پیش کر رہا تھا. آگے بڑھتے ہیں, جناب سیدہ آئیں, ساری کی ساری مسجد میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں. کیوں؟ سب نے لکھا ہے کہ جس طرح پیغمبر آتے تھے تو لگتا تھا کوئی نور چلا آ رہا, محسوس ہوتا تھا کہ سرور کائنات واپس آ گئے ہیں, کہ ایک ہیبت و جلال, ایک نور جیسے مسجد میں داخل ہوا. چاروں طرف بیویاں ہیں, سب کے سب ایک مرتبہ صدائیں بلند کرنے لگے. پردہ کھچا, ایک مرتبہ مسند پہ کوئی موجود ہے, سب کے سب سن رہے ہیں کہ جناب سیدہ نے آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا الحمدللہ علی ما الہما ولہ الشکر علی ما انعما. تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے ہم آل محمد پہ الہام کیا, ہم پہ وحی نازل کی. سنیے گا, اور اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں وہ نعمتیں دی جو کسی کو نہیں دی. بی بی نے خطبہ دیا, توحید کو بیان کیا, پھر سرور کائنات کی رسالت کو بیان کیا اور کہا کہ اس عرب کے پورے خطے کے اندر تاریکی تھی, کفر تھا, ظلمت تھی, کچھ نہیں لوگ جانتے تھے, جہالت تھی. جہالت و تاریکی میں اللہ نے ایک نور بھیجا جس کا نام محمد تھا, اور وہ میرے بابا تھے. ابھی دونا نسائکم, وہ صرف میرے بابا تھے, تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں تھے. نہیں پہنچا سکا بھائی, مجھے پتا ہے سارے مجمع کی توجہ ہے, لیکن جملوں کو سنیے گا. بی بی فرماتی ہیں ابھی دونا نسائکم, رسول خدا محمد میرے بابا تھے, صرف میرے بابا تھے. ابھی ابونا نہیں کہا, ہمارے نہیں کہا, کہا میرے بابا تھے. دونا نسائکم, تم مردوں میں سے کسی بھی خاتون کے جو تمہارے گھروں میں ازواج ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں تھے. اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو لوگ کھڑے ہو جاتے. صرف آپ کے بابا نہیں تھے, 3 بیٹیاں اور بھی ہیں. یہ سارے صحابہ کا خاموش رہنا بتا رہا ہے, صرف بی بی کے بابا تھے. اب یہاں خاتون جنت نے اپنے الفاظ میں مرتبہ سب خواتین کے سامنے, مردوں کے سامنے کہا مسجد نبوی کے اندر, کہ ابھی دونا نسائکم, میرے رسول خدا صرف میرے بابا تھے. یہاں پہ ایک جملہ بی بی نے کہا ہے, کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی رسول اللہ, اور میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول تھے. بھئی صرف ایک بی بی کو حق ہے کہ وہ کہیں میرے بابا اللہ کے بندے اور رسول تھے, ساری دنیا کہے گی محمد اللہ کے بندے اور رسول. بی بی نے بڑی عظمت کے ساتھ کہا میرے بابا اللہ کے رسول. ایک مرتبہ کہا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, اے عرب کے لوگوں تم کچھ نہیں جانتے تھے, میرے بابا نے تمہیں ایمان سکھایا, میرے بابا نے تمہیں پاکیزگی سکھائی. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں جو بی بی, اگر میں صرف ایک اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. فرماتی ہیں بی بی کہتی ہیں کہ جب بارش کا پانی گودالوں میں جمع ہو جاتا تھا, زمین میں گڑے ہوتے ہیں نا, تو بی بی فرماتی ہیں وہ جو بارش کا پانی گودالوں میں جمع ہو جاتا تھا, جسے عرب کے اونٹ بھی پیتے تھے, بکریاں بھی پیتی تھی, اور تم بھی وہیں سے پانی پی لیا کرتے تھے. جب تمہیں پاکیزگی میرے بابا نے سکھائی, بتایا پاک پانی کیا ہوتا ہے, زمزم کسے کہتے ہیں, زمین میں کنویں کیسے کھودے جاتے ہیں, پاکیزگی میرے بابا نے سکھائی. آیت تطہیر کا مصداق ہم ہیں. ایک روک کے جملہ کہہ رہا ہوں, بہت سے افراد نے کہا کہ نہیں, ہمارے برادران پیش کر رہے ہیں کہ آیت تطہیر میں اور بھی ہیں, ازواج بھی ہیں, یہ وہ پتہ نہیں کون کون ہے. عزیزان گرامی, آل محمد نے بار بار کہا, جناب امیر نے, جناب سیدہ نے, امام حسن نے, امام حسین نے, اور بعد والے آئمہ نے, امام سجاد نے دربار یزید میں, بازار میں, سب آئمہ نے بار بار کہا ارے ہم وہ ہیں جن کے لیے آیت تطہیر آئی ہے.
تو جب ہر امام نے کہا ہمارے لیے آیت تطہیر آئی ہے، ہم تمہیں اپنی کتابوں سے بھی دکھا سکتے ہیں، تمہاری کتابوں سے بھی دکھا سکتے ہیں، تم اپنی کتابوں سے دکھا دو کہ تمہارے والوں میں سے کسی نے کہا آیت تطہیر ہمارے لیے آئی ہے۔ جانے گرامی وقت نہیں، میں بہت تیز سے چل رہا ہوں۔ یہاں جناب اسے کہتے ہیں احتجاج کرنا، حجت طلب کرنا، توجہ ہے نا، دلیل مانگنا۔ تو دلیل کے طور پہ آل محمد نے پیش کیا یہ آیت ہمارے لیے، یہ آیت ہمارے لیے، یہ آیت ہمارے لیے۔ جب تاریخ میں کسی نے اعتراض نہیں کیا یہ آیت آپ کے لیے نہیں، تو آج اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ یہ اتنی آیات آل محمد نے کہا یہ ہمارے لیے آیات آئی ہیں۔ اب وہاں ایک مرتبہ مقدمہ، بس بھئی وقت نہیں ہے، سن لیجئے اب، کہ جناب خاتون جنت نے کہا کہ یہ ساری آیات پڑھیں، خطبہ دیا اور کہا کہ آپ نے سنا ہے میرے ملازمین کو نکال دیا ہے اور وہ سب آ کے خبر دے رہے ہیں کہ آپ نے انہیں ہٹا دیا، میں پوچھنا چاہتی ہوں وجہ کیا ہے؟ کہا کہ کیونکہ پیغمبر اسلام فرما گئے ہیں کہ میں اب حکومت میں ہوں، جو کچھ بھی ہوگا وہ سب ہمارا رہے گا۔ تو بی بی نے جو پہلا مقدمہ پیش کیا وہ میراث کا نہیں ہے، غور سے سنیے گا سارے حضرات، فدق کو سمجھ لیں۔ آج بی بی نے فوراً نہیں کہا کہ میراث ہے، بی بی نے کہا قاعدۃ الید کے تحت، جو بھی میں نے قانون پیش کیا تھا، جو شے جس کے پاس ہو، کہا قاعدۃ الید کے تحت باغ فدق ہمارے پاس ہے اور کئی برس سے ہمارے ہاری وہاں کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے باغ فدق ہمارا ہے۔ جو شے جس کے پاس ہوتی ہے اسی کی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں لا آف پوزیشن، اسے کہا جاتا ہے عربی میں قاعدۃ الید۔ کا قاعدۃ الید کے تحت ہمارے پاس ہے، ہمارا ہے۔ اگر تم کہتے ہو ہمارا نہیں ہے تو تم دلیل لاؤ، مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم دعویٰ کرتے ہو ہمارا نہیں ہے تو تم دلیل لے کے آؤ، ہمارے پاس تو ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے وہاں ملازم کام کر رہے ہیں، تو باغ فدق ہمارا ہے۔ کبھی آپ کا کیسے ہے؟ بی بی نے فرمایا دلیل موجود ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب باغ فدق پہ جنگ نہیں ہوئی تو فے تھا پیغمبر کا، یہ مانتے ہو پیغمبر کا تھا؟ کہاں پیغمبر کا تھا؟ کہ جب پیغمبر کا تھا انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے دے دیا۔ پیغمبر کا تو مانتے، یہ مانتے ہو کہ پیغمبر کا نہیں، یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہ یہ مانتے ہو کہ پیغمبر اسلام کا تھا تو انہوں نے اپنی ہی زندگی میں مجھے دے دیا تھا، شہادت کے بعد کی بات نہیں، زندگی میں ہی میرے پاس تھا، پیغمبر کی حیات ہی میں میرے پاس تھا، جب ان کے سامنے میرے پاس تھا تو میرا ہے۔ اگر تم دلیل لاتے ہو کہ میرا نہیں ہے تو تم رکھ لو، کہ نہیں اگر آپ کا تھا تو آپ گواہ لائیے۔ بی بی نے کہا مجھے گواہ کی ضرورت نہیں، گواہ وہ لائے جو چھین رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جو ہے آپ دلیل دے دیجئے، میں دے دوں گا۔ بی بی نے کہا کیا دلیل مانگتے ہو؟ تحریر کی بحث بھی لے کے آؤں گا لیکن سن لیجئے۔ کہا کہ بھی اگر گواہ لے آئیں تو میں مان لوں گا۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، گواہ موجود ہے میرے پاس، میرے پہلے گواہ ہیں علی ابن ابی طالب، توجہ، کہ میرے پہلے گواہ علی ابن ابی طالب۔ تو کہا گیا بھئی نہیں علی کی گواہی قبول نہیں ہے۔ بی بی نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ علی آپ کے شوہر ہیں اور شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے۔ کہ بھئی تمہارے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے، کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ کہ نہیں میں نہیں مانوں گا، قرآن میں نہیں ہے۔ بی بی نے کہا اچھا کسی حدیث میں ہے؟ کہ نہیں حدیث میں بھی نہیں ہے کہ شوہر بیوی کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، لیکن قبول نہیں کروں گا۔ بی بی نے کہا کیوں؟ کہ بس میں قبول نہیں کروں گا۔ پھر کہا بی بی نے ٹھیک ہے، ام ایمن میری گواہ ہے۔ حضرت ام ایمن جناب آمنہ رسول خدا کی والدہ حضرت آمنہ کی کنیز تھیں، اللہ نے انہیں اتنی لمبی زندگی دی، پیغمبر کی ولادت کی گواہ تھیں۔ تو پیغمبر اسلام کو میراث میں ملی، پیغمبر نے کہا آپ آزاد ہیں کیونکہ ماں کی کنیزی آپ نے مجھے پالا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے آزاد کیا لیکن میں پوری زندگی آپ کی اور آپ کے بچوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ توجہ ہو، مؤمنہ تھی، جناب سیدہ کے پاس آئیں، خدمت کرتی تھی، بی بی انہیں ماں کی طرح سے سمجھتی تھی، بے انتہا خدمت گزار۔ حضرت ام ایمن، بی بی نے کہا ام ایمن میری گواہ۔ جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی کہ میں گواہی دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ کہا گیا ام ایمن کی گواہی قبول نہیں، کیوں؟ کہ کیونکہ یہ خاتون ہے، خواتین کی گواہی آج ہی ہے، یہ تو قرآن میں بھی ہے۔ اب جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی، کہا لوگوں اسی مسجد میں یاد ہے پیغمبر نے میری طرف اشارہ کر کے کہا تھا اگر کبھی ام ایمن گواہی دے تو ان کی گواہی آج ہی نہیں پوری ہے۔ ام ایمن
کی گواہی پوری ہے، آج ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ میری ولادت کی گواہ ہے، میں ان کی گواہی کو پورا قرار دیتا ہوں۔ اگر چلے گا مجمع میرے ساتھ کہ ام ایمن کی گواہی پوری ہے۔ سارا مجمع خاموش بیٹھا رہا۔ جناب ام ایمن نے کہا تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے، تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا تھا کیا نہیں ہم ام ایمن کی گواہی قبول نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے، میرے پاس دو گواہ اور بھی ہیں۔ بی بی نے کہا میرے دونوں بیٹے حسن حسین میرے گواہ ہیں۔ جیسے کہا حسنین میرے گواہ ہیں، میرے دونوں بیٹے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ دونوں نابالغ ہیں، اور پیغمبر نے خود فرمایا کہ بالغ کی گواہی قبول ہوتی، یہ دونوں نابالغ ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا بھئی اگر حسنین پہ بھی تم یہ قانون لگاؤ گے کہ اگر بالغ ہوں گے تو گواہی قبول ہوگی، تو پیغمبر اسلام کو یہ بات یاد کیوں نہیں تھی؟ انہوں نے جب حسن 4 سال کے تھے اور حسین 3 برس کے تھے تو انہوں نے کیوں کہا تھا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ یہ نہیں کہا تھا جب بالغ ہوں گے تو ہو جائیں گے کہ نہیں حسنین کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے۔ بی بی نے فرمایا کہ جب میرے بابا رسول خدا نے ان کے جوان ہونے کا انتظار نہیں کیا، یہ نہیں کہا جب جوان ہوں گے تو سردار بنیں گے، کہا ابھی ہیں۔ ہادان امامان قاما و قادا، دوسرے مقام پہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کہ یہ جب چھوٹے چھوٹے سے تھے تبھی تو کہا تھا، اب تو اور بڑے ہو گئے، کہ نہیں ان کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ جب گواہیاں رد کر دی گئیں، بی بی نے کہا ٹھیک ہے، جب تحریر کو بھی پیش کیا کہ نہیں اب میں اس کے متعلق آخر میں مسائل میں پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا ٹھیک ہے یہ تو مانتے ہو، اب تم کہہ رہے ہو نا کہ میرا نہیں ہے، فے پیغمبر نے زندگی میں دے دیے تھے، نہیں مانتے، یہ مانتے ہو میرے بابا کا؟ کہا ہاں یہ مانتے ہیں رسول خدا کا۔ کہا ٹھیک ہے پھر یہ نہ مانو میرا ہے، میرے بابا کا تھا، اب ان کی وارثہ میں ہوں۔ فے رسول خدا کا، رسول خدا کے بعد میں ان کی وارثہ، میری میراث ہے۔ کہا نہیں میں آپ کی میراث تسلیم نہیں کرتا۔ بی بی نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مجھ سے رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، یا لا نورث ولا نورث، کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ فما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو آپ پیغمبر کی میراث نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے سر اٹھا کے کہا کہ ابن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اترث اباک ولا ارث ابی لقد جئت شیئا فریا، اے ابو قحافہ کے بیٹے کیا تم اپنے بابا کے وارث ہو اور میں اپنے بابا کی وارث نہیں؟ اسلام میں بدعتیں نہ لاؤ، بیٹیوں کی میراث کا انکار نہ کرو۔ لیکن نہیں پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتے ہو، کیا تمہارے پاس اس حدیث کا جو تم نے ابھی گھڑی ہے کوئی گواہ ہے؟ ہر بات پہ گواہ مانگتے ہو نا کہ اس پر گواہ لاؤ گواہ لاؤ گواہ لاؤ۔ یہ جو حدیث ابھی تم نے پیش کر دی ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ میرے بابا نے کہا کہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں، ہم کسی کے وارث نہیں؟ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ نہیں میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو میراث نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ کسی خاتون کی آواز آئی، کہا کہ نہیں بابا جان، جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، میں پردے میں سن رہی تھی، پیغمبر نے آپ سے کہا تھا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں، وہ بھی کسی کے وارث نہیں۔ تو اب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نہیں اب تو میرے پاس گواہ بھی ہے، بیٹی نے گواہی دے دی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد ان کا اپنا انتقال ہو جاتا ہے اور بیٹی کہتی ہے میری میراث میں میرے بابا کو دفنا دو۔ اب امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے، کہا نانی اماں آپ نے میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی، انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جب بیٹی وارث نہیں تو بیوی کیسے وارث ہو؟ توجہ سے سنیے گا، میں مکمل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا کہ نہیں اب ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہے، ہم آپ کے اس مقدمے کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کی میراث فدق آپ کی میراث نہیں ہے۔ بی بی نے کہا میں کیسے اس حدیث کو مان لوں؟ قرآن کریم میرے بابا پہ نازل ہوا تھا، قرآن کو کوئی میرے بابا سے اور میرے شوہر علی سے بہتر نہیں جانتا۔ خاتون جنت نے کہا تم کیسی حدیث لے کے آئے ہو، وہ حدیث جو قرآن کریم کے خلاف ہے۔ حدیث پیش کرتے ہو کہ نہ انبیاء کسی کے وارث نہ ہمارا کوئی وارث، جبکہ قرآن میں آیات ہیں۔ پہلی آیت بی بی نے فرمایا قرآن کریم میں ہے یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین،
اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اے ایمان والو کہ جب بھی میراث دو تو بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا ہوگا. کہ جب اللہ کہہ رہا ہے سارے ایمان والو تو کیوں نہیں کہا انبیاء کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ جب اللہ نے سب کے لیے کہا تو اللہ کہہ دیتا کہ اس میں یہ گروہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں. کوئی بھی اللہ نے نفی نہیں کیا. اللہ نے کہا سب ایمان والوں کی بیٹیوں کا حصہ آدھا، بیٹوں کا دگنا ہے. تو اس آیت میں نفی نہیں کہ نہیں میں تسلیم نہیں کروں گا. بی بی نے کہا آیت سن. جناب زکریا نے دعا فرمائی ہے. جناب زکریا ہے نبی. رب حبلی من لدنکا، پروردگارہ مجھے ایک بیٹا عنایت فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. سب نے لکھا جناب زکریا کے صرف ایک ہی بیٹا ہوا، نام ہے نبی یحییٰ. کہ تم کہتے ہو انبیاء نہ کسی کے وارث نہ ان کا کوئی وارث. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے زکریا نے کہا پروردگارہ بیٹا دے. نبی زکریا نبی، اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ وہ نبی، جو وارث ہے وہ بھی نبی، جس کا وارث ہے وہ بھی نبی. کہ تم کہتے ہو انبیاء کا کوئی وارث نہیں، وہ کسی کے وارث نہیں. ایک اور آیت سن لو، وَوَرِثَ داؤد و سلیمان، داؤد کے وارث بنے سلیمان. کہ داؤد بھی نبی، سلیمان بھی نبی. داؤد باپ تھے، سلیمان بیٹے تھے. اللہ نے قرآن میں اتنی آیتیں پیش کی ہیں، کبھی نہیں کہا میرے بابا نے یہ آیتیں منسوخ ہیں، ان کے حکم ختم ہو گئے. جب قرآن میں لکھا انبیاء کے وارث ہیں تو تم کیسے انکار کرتے ہو؟ قرآن میں آیات ہیں، ان آیات میں لکھا ہے انبیاء کے وارث ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے مقدمے کو تسلیم نہیں کرتے اور آپ کی میراث نہیں ملے گی. جب اتنی تفصیل آئی تو بی بی نے جب تحریر پیش کی، کسی ایک نے تحریر کو بس جناب سیدہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے جملہ کہا، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. کہا کہ یہ مت سمجھنا یہ مقدمہ ختم ہو گیا. آج یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا. میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں اسی مقدمے کو روز قیامت دوبارہ پیش کروں گا. یہ جناب سیدہ کہ واللہ خدا کے قسم میں یہی مقدمہ دوبارہ پیش کروں گی. والحکم اللہ، اس دن حاکم خود خدا ہوگا، فیصلہ کرنے والا خود اللہ ہوگا. والزعیم محمد، میرا مقدمہ لڑنے والے میرے بابا محمد مصطفیٰ ہوں گے. میرے گواہ علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے. میں دیکھتی ہوں کون میرا مقدمہ اس دن رد کرتا ہے. اے میرے مقدمے کو رد کرنے والوں، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے بابا رسول، کتنی جلدی تم نے میرے بابا سے منہ پھیر لیا. اب ایک مرتبہ جناب سیدہ رونے لگیں، دربار کے اندر ماحول تبدیل ہونے لگا، کچھ لوگ رونے لگے. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے بابا کا بہت احترام کرتے ہیں. بی بی نے کہا رہنے دو، میں نے آج دیکھ لیا. میں یہاں آیا کرتی تھی، میرے بابا تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، آج میں اتنی دیر کھڑی رہی، کسی نے مجھ سے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا. بابا